الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہمارے اکابر اور بزرگوں کا تذکرہ اور ان کے بارے میں ان کے حالات کو جاننے کی کوشش، یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے اور اہم ضرورت ہے. بزرگوں کے واقعات اور حالات، ان کی سیرت اور سوانح پڑھتے رہنا چاہیے. ان کی زندگی کیسی گزری، ان کے حالات کیا تھے، تقویٰ کیسا تھا، علم کیسا تھا، ان کے بچپن کے حالات کیسے تھے، بڑے ہونے کے بعد ان کے حالات کیسے تھے. بزرگوں کی سوانح و سیرت بار بار پڑھنے سے یہ باتیں واضح ہوتی ہیں، سمجھ میں آتی ہے. اکابر دیوبند کا ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم میں سے بیشتر ایسے ہیں، اور خاص طور پر آج کل مدارس سے فارغ ہونے والے اور فضلاء تیار ہو کر نکلنے والے، کہ بیشتر ان میں ایسے ہیں جن کو ہمارے اکابر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے حالات اور ان کی سیرت سے واقفیت نہیں. اگر ہمیں ان کے طریقے پر چلنا ہے، اسے کہ ہم لوگ نام لیتے ہیں ان بزرگوں کا، اکابر کا، تو اگر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو اس بات کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ان کے حالات اور سیرت کو پڑھیں. حضرت تھانوی کا نام آتا ہے، مولانا ارویہ شاہ کشمیری کا نام آتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کا نام آتا ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی کا نام آتا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی کا. ایسے بہت سارے اکابرین جن کی خدمات ہمارے سامنے ہیں اور ان کا نام ہم لوگ لیتے رہتے ہیں، لیکن ان کے حالات سے واقفیت نہیں. اگر ان کی سیرت و سوانح پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے، تو بہت سارے حالات اور واقعات ہمارے سامنے ایسے آئیں گے جس سے عبرت ملے گی، نصیحت ملے گی. اتفاق سے کل مجھے کسی ضرورت سے ایک واقعہ چھوٹا سا ہمارے ایک بزرگ کا بیان کرنے کی ضرورت پڑ گئی. بہت چھوٹا واقعہ ہے، اگر لکھے تو شاید 2 سطر میں آ جائے. ضرورت پڑ گئی تو میں نے بیان کیا، اور یہ واقعہ ہے حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا، جن کا علم بھی ہم کو معلوم ہے، جن کا تقویٰ اور بزرگی بھی ہم کو معلوم ہے. ان کے ہاں بہت سارے لوگ فتویٰ لینے کے لیے آتے تھے، بہت سارے لوگ اصلاح لینے کے لیے آتے تھے، بہت سارے ویسے ہی ملاقات اور زیارت کے لیے آتے تھے، اور بہت لوگ وہ بھی ہوتے تھے جو تعویذ لینے کے لیے آتے تھے. بزرگوں کے پاس تعویذ لینے بھی جاتے ہیں لوگ. بزرگان دین کے پاس اصل جو لینے کے لیے جانا ہے وہ تعویذ لینے نہیں جانا ہے، بلکہ ان سے اللہ کی محبت لینے جانا ہے، اللہ کی معرفت لینے جانا ہے، اللہ کی یاد کا درس لینے جانا ہے. اصل تو یہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ بزرگوں کو اس نوعیت سے سمجھتے ہیں، اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ والے ہیں، بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، یہ تعویذ دے دیں گے تو میرا دکان چل جائے گا، ایک تعویذ دے دیں گے تو میرے مکان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دنیا والوں کے ذہنوں میں اور عوام الناس میں بزرگی کا سب سے بڑا فائدہ تعویذ ہے، حالانکہ ان کا فائدہ تو اس سے بہت بڑا ہے.
میں شاید آپ لوگ سنے ہو کہ نہ سنے ہو، ایک واقعہ درمیان میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے استاذ اور شیخ، دوپہری کا وقت جو ہوتا تھا وہ ان کے خطوط لکھنے کا ہوتا تھا۔ ایک بار ویسے ہی میں حضرت کے پاس بیٹھنے کے لیے چلا گیا، تو جا کر بیٹھ گیا، حضرت خطوط لکھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی اندر داخل ہوا، سلام کیا، اور اس کے بعد میں کہا کہ حضرت تعویذ لینے آیا ہوں۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی میں تعویذ دیا نہیں کرتا، میرا معمول نہیں ہے، تم فلاں جگہ سے لے لو۔ سامنے حضرت کے صاحبزادے ہمارے استاذ، ان کو ہم لوگ کہتے تھے بھائی جان، ان کا کمرہ سامنے تھا۔ حضرت نے اس کمرے کو دکھا کے کہا کہ بھائی جان کے پاس سے لے لو۔ وہ آدمی باہر چلا گیا، 2-3 منٹ کے بعد پھر اندر آ گیا اور آ کر کہا کہ نہیں حضرت آپ دے دیجیے۔ تو حضرت نے پھر وہی فرمایا کہ بھائی میرا معمول نہیں ہے تعویذ دینے کا، وہاں سے لے لو۔ وہ شخص باہر جا کے پھر اندر آ گیا 3ری دفعہ۔ تو حضرت کا معمول تو نہیں تھا، لیکن اس وقت میں نے دیکھا ذرا سا ترش لہجے میں حضرت نے ان کو جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ میں نہیں دیتا، تم وہاں سے لے لو، جاؤ۔ تو خیر وہ آدمی تو چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت نے مجھے دیکھ کر، میں ہی سامنے بیٹھا ہوا تھا، اکیلا تھا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم تو سنار تھے، لوگوں نے ہم کو لوہار سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کیا فرمایا؟ ہم تو سنار تھے، لوگوں نے ہم کو لوہار سمجھ لیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ اظہار تعجب کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سنار کا کام، ایک ہوتا ہے لوہار کا کام، دونوں کے کاموں میں بڑا فرق ہے۔ سنار سے سنار کا کام لو، لوہار سے لوہار کا کام لو۔ یہ کیا بھائی سنار کے پاس جا رہے ہیں اور وہ کام لینا چاہتے ہیں جو لوہار کا ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو حضرت کا منشا یہ تھا کہ ہمارے پاس لوگ تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، ہم تو اس کام کے نہیں تھے، ہم تو کسی اور کام کے تھے، اس کے لیے تو بہت کم لوگ آتے ہیں، بہت کم لوگ آتے ہیں تو زیادہ ایسے لوگ آتے ہیں۔ اسی لیے یہ حضرات جو دنیا میں آتے ہیں روشنی پھیلانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، اللہ کی محبت دینے کے لیے، اللہ کا عشق دینے کے لیے، اللہ کی معرفت دینے کے لیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے پاس ایک آدمی بھی ایسا نہیں آتا جو یہ لینا چاہتا ہو، سب دنیا دار، سب کے سب دنیا داری کے لیے آتے ہیں اور یہ چیزیں لینے کے لیے نہیں آتے۔ قصے میں قصہ اور یاد آ گیا، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، یہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ حضرت شمس تبریزی بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ ان کی کرامتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ سمندر کے پاس جاتے اور مچھلی پکڑتے اور اس طرح کرتے تو سورج قریب ہو جاتا اور بھنی جاتی اور اس کو کھا لیتے۔ کیسی کرامت! مچھلی پکڑ لی، بس ایسا کیا، سورج قریب آ گیا، اور سورج قریب آیا تو مچھلی کیا ہوگی؟ بھن جائے گی، اور اسی کو کھا لیتے تھے۔ ایسے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ کہتے ہیں کہ زندگی بھر تلاش کرتے رہے کہ کوئی ایک سینہ ایسا مل جائے کہ اس سینے میں خدا کی محبت کی آگ ڈال دوں۔ ایک سینہ، لوگ ملنے آ رہے ہیں، مسافہ کرنے آ رہے ہیں، زیارت کرنے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے آ رہے ہیں، تعویذ لینے کے لیے آ رہے ہیں، دعا کرانے کے لیے آ رہے ہیں، پانی پڑانے کے لیے آ رہے ہیں،
جی لیجیے، پانی لینے والے پانی لے کے جاؤ، تعویذ لینے والے تعویذ لے کے جاؤ، دعا کرا رہے ہیں، دعا کیا؟ دکان کا مسئلہ حضرت دعا کر دیجئے، مکان کا مسئلہ ہے دعا کر دیجئے، یہاں میں دکان کھول رہا ہوں افتتاح ہے اس میں تشریف لائیے دعا کر دیجئے۔ یہ سمجھ رکھا ہے لوگوں نے ان بزرگوں کا حاصل، ان بزرگوں کا مصرف۔ کہتے ہیں کہ زندگی بھر تلاش کرتے رہے، کوئی ایک ایسا نہیں ملا جس کا سینہ اس کے لیے تیار ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے زمانے کے بعد ان کی آخری عمر آنے لگی تو ایک بار وہ سمندر کے کنارے آئے یا کسی نہر کے کنارے آئے، مچھلی پکڑ کے وہیں کھاتے تھے، تو ادھر وہ کھڑے تھے تو ادھر کنارے دوسرے کنارے پر مولانا جلال الدین رومی بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، وہ ٹہلنے کے لیے آئے تھے۔ وہ اس وقت کوئی بزرگ نہیں تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے، مناظرے کرتے تھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے صاحب جاہ و حشمت تھے، اس لیے کہ وہ خوارزم کے جو بادشاہ تھے ان کے نواسے تھے۔ علامہ جلال الدین رومی دنیاوی اعتبار سے بڑی دولت تھی، بڑا مقام تھا، جب وہ باہر نکلتے تھے تو بہت شان و شوکت کے ساتھ میں نکلتے تھے، گھوڑے پر سواری ہوتی تھی اور 25 30 50 گھوڑے ان کے ساتھ اور ہوتے تھے، اس کے اوپر ان کے نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، کوئی خدمت گزار ہوتا تھا، ایسی شان و شوکت سے باہر نکلتے تھے اور مناظرے بھی کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء کو انہوں نے مناظروں میں ہرا دیا، دھوم ہو رہی ہے۔ تو ایک بار وہ اپنے کسی کام سے ٹہلنے کے لیے، کسی کام سے نہر کے کنارے ادھر آئے، ادھر کے ساحل پر یہ تھے، ادھر کے ساحل پر یہ، یہاں ان کی نگاہ ان کے اوپر پڑی، شمس تبریزی کی نگاہ جلال الدین رومی پہ پڑی۔ اللہ سے دعا کر دی، اے اللہ کم از کم اس بندے کو تو میری طرف بھیج دیجیے، اے اللہ کم از کم اس بندے کو میری طرف بھیج دیجیے اور اس کے سینے کو اپنی محبت کے لیے قبول کر لیجیے۔ دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی۔ طلب ادھر سے نہیں تھی، طلب ادھر سے تھی۔ اللہ اکبر۔ شیخ کو طلب ہے، مرید کو طلب نہیں ہے۔ وہ کوئی طالب بن کے نہیں آئے تھے، وہ تو ٹہلنے کے لیے آئے تھے اور سمجھتے تھے ہم چما ڈنگرے نیس، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں۔ اور جب مناظرے کے لیے جاتے تھے تو گھوڑوں پر کتابوں کی پیٹھیاں ہوتی تھی، مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے تو جو ہے 50 گھوڑوں کے اوپر کتابیں رکھی ہوتی تھی، یہ دکھانے لے جاتے تھے میں اتنا بڑا عالم ہوں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کتابیں دکھاتے تھے علم کے لیے، اور ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کے اندر امامہ دکھاتے تھے، جتنا بڑا امامہ اتنا بڑا عالم، جتنا بڑا امامہ اتنا بڑا عالم۔ تو بعض لوگ جو اتنے بڑے بڑے امامے بن کے آتے تھے۔ تو خیر یہ تھا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا حال۔ ادھر کھڑے ادھر اللہ کے بندے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے سینے کو اپنی محبت کے لیے قبول کر لیجئے، ادھر بھیج دیجئے۔ سینہ جل رہا ہے، سینہ پک رہا ہے اور چاہتا ہوں کہ یہ کسی جگہ پر ڈال دوں لیکن کوئی ملتا نہیں، پھونک رہا ہوں اندر اندر۔ اہل اللہ کا حال کون جانتا ہے؟ ان کے سینے کی آگ، اللہ کے عشق و محبت کی آگ ان کو اندر کیا کر رہی ہے؟ بے چین۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا کر دی، دعا قبول ہو گئی تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ ادھر سے ان کو دیکھنے لگے اور دیکھ کے کہنے لگے کہ ارے بھائی ایک بزرگ کھڑے ہیں، چلو ملنے کے لیے جانا ہے۔ اس کنارے سے اس کنارے پہ آ گئے، ملاقات ہو گئی۔
اور کہنے لگے کہ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اپنا مرید بنا لیجئے۔ دعا قبول ہو گئی تھی، ان کو اب کیا دیر تھی، انہوں نے قبول کر لیا، مرید بنا لیا۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ جو ہے یہ اذکار پڑھو، یہ کام کرو، ایسا ایسا رہو۔ اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد بڑے مراتب پر پہنچ گئے۔ بتائے رہا ہوں کہ اللہ کے ایسے بندے بہت کم ہوتے ہیں جو اہل اللہ کے پاس اللہ کی چاہت لینے کے لیے آتے ہو، اللہ کی محبت لینے کے لیے آتے ہو، ورنہ تعویذ گنڈوں کے لیے بہت آتے ہیں، دعا پڑھانے کے لیے بہت آتے ہیں، پانی پھکانے کے لیے بہت آتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم تو سنار تھے، لوگوں نے ہم کو لوہار سمجھ لیا۔ یہ واقعہ ایک بار میں نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ حضرت بیمار ہو گئے تھے آخری دور میں، بمبئی میں قیام تھا، تو میں ملاقات کے لیے یہاں سے گیا۔ حضرت جہاں رہتے تھے وہ اوپر تھا، اوپر کی منزل میں رہتے تھے، بمبئی میں ایک صاحب کے مکان پر، نیچے پارکنگ، اور وہاں روزانہ حضرت کی مجلس ہوتی تھی۔ حضرت کو ویل چیئر میں لاتے تھے، لفٹ کے ذریعے پھر اٹھا کے لے جاتے تھے۔ 15-20 منٹ کی مجلس ہوتی تھی، لوگ ادھر ادھر کے بہت سارے جمع ہو جاتے تھے۔ کبھی کوئی عالم چلے جائے تو حضرت کہتے بھائی جاؤ تم بھی کچھ بیان کر دو۔ تو میں گیا تو حضرت نے مجھ سے بھی فرمایا کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، میرے آنے تک آپ بیان کر دیجئے۔ خیر اس کے بعد میں گیا تو میں نے اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت پر بیان کیا۔ میں بیان کر ہی رہا تھا، اتنے میں حضرت تشریف لائے۔ میں تو ادھر کھڑے ہو کے بیان کر رہا تھا، حضرت کی چیئر میرے بازو ایسا لا کے رکھ دی گئی۔ میں نے بیان ختم کرنا چاہا تو حضرت نے کہا بات پوری کر لے۔ تو اس وقت بحث یہی چل رہی تھی، میں یہی کہہ رہا تھا کہ اہل اللہ کی صحبت کیوں اختیار کی جاتی ہے، بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کی محبت لینے کے لیے جاتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں جانا ہے۔ اس پر میں نے واقعہ سنا دیا حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت نے بھی سنا اسے، اور سن کے بڑے متاثر ہوئے، اور یوں فرما رہے تھے مولانا نے کیا بات فرمائی، مولانا نے کیا بات فرمائی، بار بار دہراتے جملہ۔ تو بہرحال بھائی یہ کہہ رہا تھا، تو اسی میں شروع میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی بہت سارے لوگ تعویذ کے لیے آتے تھے۔ جو بھی آتے حضرت پوچھتے کیا بات ہے؟ حضرت مجھے تعویذ لینا ہے۔ تعویذ لینا ہے کس بات کے لیے، کیا پریشانی ہے؟ حضرت وہ دکان کا مسئلہ ہے، وہ مکان کا مسئلہ ہے، وہ کسی کو پیٹ کا درد ہے، کسی کو کچھ اور ہے، جو اس کا مسئلہ ہوتا وہ بیان کرتا۔ سب وہ لوگ آتے تھے روزانہ۔ اب اتنے سارے لوگوں کو پوچھ کر تعویذ دینے میں گھنٹوں صرف ہو جاتے تھے، اور حضرت کے بڑے اہم کام، حکیم الامت مجدد ملت، 1000 کتابوں کے مصنف، ان کو کتنے کام ہوں گے؟ تو ایک دن ذہن میں آیا کہ اس سے میرا وقت بہت برباد ہو رہا ہے تعویذ دینے کی وجہ سے، پوچھ کر ہر آدمی کو دینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک تعویذ بنا کے رکھ دوں فرصت پر، اور وہ ہو سورہ فاتحہ کی تعویذ۔ سورہ فاتحہ تو ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اسے سورہ فاتحہ کی ایک تعویذ بنا کے 100-200 عدد رکھ لیں گے، جو لوگ آتے رہیں گے ایک آدمی بیٹھ جائے گا، وہ دیتا رہے گا، نہ پوچھنا نہ پاچھنا، جو بھی آیا کیا ہے تعویذ لو بھائی، تعویذ لو بھائی۔ وقت بچ جائے گا کہ نہیں بچ جائے گا؟ گھنٹے جو صرف ہوتے تھے وہ بچ جائیں گے، اور دین کا بہت سارا اور کام ہوگا۔ تو حضرت نے اس طرح دینا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ لے کے جا رہے تھے ان کو شفا ہو رہی تھی۔ اللہ والوں کی زبان میں، اللہ والوں کے قلم میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی تاثیر ہوتی ہے، اور پھر کلام بھی اللہ کا کلام، تو کیوں نہ تاثیر ہو؟ یہ حضرات تو وہ حضرات ہیں کہ کچھ اور لکھ کے دے دیا تو بھی مسئلہ حل ہو گیا۔
ایک آدمی آیا تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ حضرت تعویذ دے دیجئے فلاں مسئلے کے لیے، تعویذ دے دیجئے۔ حضرت کہا بھائی مجھے تو تعویذ دینا آتا نہیں، مجھے تو تعویذ دینا آتا نہیں، میں تو تعویذ جانتا نہیں۔ لیکن وہ برابر اصرار کرتا رہا۔ تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا بھائی ایک چٹھی لاؤ۔ چٹھی لائے تو اس میں لکھ دیا، اے اللہ یہ بندہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں۔ اے اللہ یہ بندہ مانتا نہیں اور میں جانتا نہیں، تو جانے تیرے بندے کا کام۔ لکھ کے ایسا تعویذ بنا کے دے دی، جا بھائی۔ اب وہ لے جا کے جو ڈالا تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ سوچنے لگا ارے تعویذ ڈالتے ہی مسئلہ حل ہو گیا، کیا لکھا ہوگا اس میں، کون سی تعویذ ہوگی؟ کھول کے دیکھا تو یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر، سمجھے؟ تو یہ تھے ایسے حضرات۔ تو اب وہاں سورہ فاتحہ کا تعویذ جو چلنے لگا، بیماریاں ختم ہو گئی، بہت سے مسئلے حل ہو گئے، دکان کے، اس کے، شادی کے، بیاہ کے، بچے کے، سب ہو رہے۔ چند دنوں کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا، ارے بھائی یہ تو دلوں کا راز جانتے ہیں، جو آتا ہے بغیر پوچھے اس کی تعویذ اسے دے دیتے ہیں۔ اب آنے والے تو الگ الگ ٹائپ کے تھے نا، الگ الگ مسئلوں والے تھے، کسی کو دکان کا، کسی کو مکان کا، کسی کو بچے کا، کسی کو شادی کا، کسی کو بیماری کا، کسی کو کچھ کا۔ اب جو بھی آ رہا اسے ایک ہی تعویذ جاری ہے، تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان کو علم ہو جاتا ہے، دلوں کا راز ان کو معلوم ہے، اس لیے جس آدمی کو جو ضرورت ہے وہ تعویذ دے دے رہے ہیں۔ جب لوگوں میں اس طرح کی شہرت ہوئی، ہوتے ہوتے حضرت کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ لوگوں میں ایسی گفتگو اور لوگوں میں ایسا چرچا ہو رہا ہے، تو حضرت نے اسی دن سے وہ تعویذ دینا بند کر دیا، اسی دن سے تعویذ دینا بند کر دیا اور پرانا سسٹم جاری کر دیا، اور کہا کہ بھائی میرا وقت برباد ہوتا ہو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن لوگوں کا ایمان برباد نہ ہو، اس سے تو لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ لوگ اللہ کو عالم جاننے کے بجائے، دلوں کا راز جاننے والا ماننے کے بجائے مجھے ماننا شروع کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم تو بندے ہیں، بندے کو بندہ ہی رہنا ہے۔ فوراً بند کر دیا، اس کے بعد پہلے سے زیادہ پوچھ کے دینے لگے، کہاں سے آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں اسی لینا چاہ رہے ہیں، کتنے دنوں سے بیمار، یعنی نہیں جو پوچھنا نہیں چاہیے وہ بھی خامخواہ کے سوالات کر کے لوگوں کے ذہن کو اس سے دھونے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ واقعہ میں نے کل اتفاق سے کسی اور وجہ سے سنایا تھا، اب یاد آ گیا، اور اسی پہ میں نے کہا کہ یہ واقعات بھی ہمارے لیے بڑی عبرت ہوتے ہیں۔ ہم کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں جس طرز عمل سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہو، لوگوں کی روحانیت پر زد پڑتی ہو۔ کتنا بڑا عبرتناک یہ واقعہ ہے تو چھوٹا سا، میں نے اسے بہت لمبا کر دیا ہے۔ میں نے کہا نا شروع میں کہ 2 سطر کا واقعہ ہو، لیکن وہ 2 سطر کے واقعے کو ذرا پھیلا کے اس لیے بیان کر دیا کہ سمجھ میں آ جائے یہ بات کیا ہے، اور ضمناً اور بھی کچھ باتیں آ گئی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی ان حالات اور واقعات کو پڑھنے سے بڑی عبرتیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ میں ایک بہت طویل زمانے سے بزرگوں کی سوانح حیات، ان کے حالات، ان چیزوں کو پڑھنے کا عادی رہا ہوں، خاص طور پر حضرت تھانوی اور ہمارے اور اکابر دیوبند اور جو اسلاف بزرگان بہت پہلے گزرے ہیں، ان کی بھی سیرت و سوانح، یہ سب کے سب ہمارے لیے عبرت کی چیز ہوتی ہے۔ اس کے اندر اتنی بڑی عبرت ہے کہ دل آپ کا نرم ہوگا، گداز ہوگا، عبرت ملے گی، نصیحت ملے گی، دماغ صحیح ہوگا، دل صحیح ہوگا، یہ سب چیزیں اس کے فائدے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا